وزیرستان میں فوجی آپریشن کے آغاز سے ہی میں نے کئی بار یہ عندیہ دیا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ کی کوکھ سے ایک بار پھر سے پشتون قوم پرستی کی لہر اٹھے گی۔ وزیرستان سے خارجی دہشت گرد فرار ہو کر افغانستان جا بسے اور افغانوں کے مسلسل پاکستان سے حقانی و طالبان افغان سرزمین میں داخل ہو کر دہشت گردی کے الزام اور امریکہ کی ڈو مور کے مطالبے کا بہترین حل یہی تھا کہ پاک افغان سرحد پر بار لگا دی جائے۔ افغانوں کے احتجاج کے باوجود پاکستان نے بار لگانے کا کام تیزی سے شروع کر دیا۔ بار مکمل ہونے کے بعد افغانستان کا پاکستان سے طالبان افغانستان میں داخل ہو کر دہشت گردی کر رہے ہیں کا شکوہ شکایت و الزام کا جواز ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ افغانستان بھارت و امریکی نیو کون کو پاکستان مخالف پالیسی اور پاک افغان تعلقات کی کشیدگی کو برقرار رکھنے کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ نقیب اللہ مسعود کے قتل کو شروع دن سے ہی افغان ذرائع ابلاغ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے ہاتھوں پشتونوں کی نسل کشی کا رنگ دینا شروع کر دیا کہ پشتون قوم کے جذبات بھڑکانے کی مہم شروع کر دی۔ پاکستان میں پولیس مقابلوں میں مارے جانے والے اکثریت کا تعلق غیر پشتون قوم سے ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ اس بیماری کی وبا پھیلی تھی جس میں نواز شریف اور اس کے بھائی نے بے شمار نوجوانوں کو پولیس مقابلے میں قتل کروایا۔ افغان پولیس تو پاکستانی ٹرک ڈرائیوروں اور دیگر پشتون افراد کو آئے دن قتل و اذیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں مگر افغان میڈیا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ شمالی افغانستان میں دوستم کے ہاتھوں طالبان پشتون قیدیوں کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے مگر اس ظلم کے خلاف تو کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ پشتون احتجاج کے کرتا دھرتا لاکھ یہ کہتے پھریں کہ ان کی احتجاجی مہم میں بیرونی یعنی افغان حکومت کا ہاتھ نہیں ہے تو یہ دعوے نہ تو سچائی پہ مبنی ہے اور نہ ہی تاریخ کے حالات و واقعات کے اعتبار سے قابل قبول ہے کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، یہاں نسلی اور لسانی مسئلے پہ جب کبھی بھی کوئی شورش پیدا ہوئی ہے اس میں ہمیشہ سے افغان حکومت کی انوالومنٹ رہی ہے۔ اور پھر جب اشرف غنی نے پشتون احتجاج کے حق میں ٹویٹ کیا تو مناسب یہ تھا کہ مظاہرہ کرنے والے اشرف غنی کو کنڈیم کرتے کہ وہ کون ہوتا ہے کہ ہمارے اندرونی مسئلے میں کوئی ٹویٹ کرے، ہمارے احتجاجی مظاہرے کو مشکوک بنائے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس تحریک میں بھی ہمیشہ کی طرح افغانستان کی حمایت پیسہ اور افراد شامل ہیں، اس لیے غنی کو کسی نے شٹ اپ کال دینے کی جرات ہی نہیں کی۔ مسینک پوپٹ اشرف غنی پشتون لانگ مارچ کو خطے سے بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے خلاف قرار دے رہا ہے اور منظور پشتین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے رویے اور پشتونوں سے نادرست سلوک کی وجہ مائنز اور راؤ انور کے خلاف مارچ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اشرف غنی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے کہ افغان حکومت کا اپنا یہ حال ہے کہ تاجک ہزارہ کے کابل مظاہروں میں نہتے عوام پر گولی چلا دیتے ہیں، کبھی واٹر کینن سے ان پر گندا بدبودار پانی پھینکا جاتا ہے تو کبھی نماز جنازہ ادا کرنے والوں کو مارنے کے لیے خودکش حملہ آور بھیجے جاتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت نے تو ایک پشتون نوجوان کو قتل کرنے والے بدبخت راؤ انور کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا اور وہ زیر حراست ہے۔ اب ANP یا افر اسیاب خٹک یا اچکزئی صاحب جو پاکستان اور افغانستان کے پشتونوں کو بھائی کہتے ہیں، اگر اپنی پشتون قوم کے اتنے ہی ہمدرد ہیں تو غنی کو بولیں کہ آپ کی بادشاہی میں دوستم و شورۂ نظارہ کے بہت سے رہنما جنہوں نے ہزاروں پشتونوں کو بے دردی سے قتل کیا، کم از کم ان پہ مقدمہ قائم کرو۔ بلکہ پشتونوں کو قتل کرنے والے تو حامد کرزئی اور غنی کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں تک فائز رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں بولتا۔ اگر منظور
پشتین صاحب کی تحریک پشتون قوم کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں اور پاکستانی فوج کے ہاتھوں پشتونوں کی اقدار کی توہین ہے، تو پھر کوئی ایک پشتون بھائی امریکی فوج کے ہاتھوں پشتونوں کی مسلسل ہلاکت، استحصال، ہتک آمیز سلوک پر بھی ایک آدھ مظاہرہ کرے۔ کوئی نہیں بولتا یہاں، مگر جب امریکی فوجی گھروں میں داخل ہو چادر اور چار دیواری کے تقدس کا پاس نہیں کرتے۔ امریکیوں کے حملے میں 70% وہ پشتون غریب شہید ہوئے جن کا طالبان سے کوئی تعلق تک نہیں تھا، عام غریب لوگ تھے، مگر ANP یا افراسیاب خٹک اچکزئی منظور صاحب نے افغان حکومت اور امریکہ کے خلاف تو ایک بیان تک نہیں دیا۔ پشتون قوم پرستوں کی عجیب منطق ہے کہ پہلے روسیوں نے 10-12 لاکھ پٹھانوں کو مارا تو اس کی ذمہ داری پنجابی فوج پر ڈال دی، اور اب امریکہ مار رہا ہے تو اس کی وجہ بھی پنجابی فوج اور پاکستان کی افغان پالیسی پر الزام۔ وزیرستان میں سینٹرل ایشیا کے ازبک CIA ڈیسک اسکواڈ اور افغان و بھارت انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بنائے طالبان کے ہاتھوں کتنے پشتونوں کو شہید کیا گیا، اس پر تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ پاکستان کے ہزاروں فوجی انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید بھی ہوں اور نعرے بھی۔ پھر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ پاکستان کے کسی احمق سیاستدان یا جرنیل نے اگر یہ ویک سٹیٹمنٹ دی کہ اچھے یا برے طالبان میں فرق کیا جائے تو اسے پاکستانی ریاست کی پالیسی کا نام دے کر پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار تو دیا جاتا ہے، مگر جب حامد کرزئی یا غنی لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والے خود کش دہشت گرد وہابی طالبان کو اپنا بھائی مجاہد اسلام کہتے ہیں تو ان کو افغان حکومت کا شراکت دار بنانے کی بات کرتے ہیں، بدترین دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کر ان کو معزز افغان شہری قرار دیتے ہیں، تو افراسیاب خٹک اور ان کے ہم خیالوں کو چاہیے کہ افغانستان کی ریاست کو بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی قرار دیں، مگر یہاں نہیں بولیں گے کہ اشرف غنی صاحب زماں روڑ دے۔ اگر سب خرابیاں 1978 کے سور انقلاب اور افغانوں کی ہجرت سے ہی پیدا ہوئی ہیں تو دا پنجابیان زماں دخمن دے کیوں؟ داؤد کارمل کے خلاف بغاوت و جہاد کا نعرہ لگا میدان جہاد سے فرار ہو پاکستان میں آباد ہونے اور ایک طویل خانہ جنگی کا آغاز کرنے والے خود افغان ہیں، مگر الزام دا پنجابیان زماں وطن کے امن نہ اگاڑی۔ منظور اور اورنگزیب زلمے سے قبل کی نسل والوں کا ایک پاؤں کابل اور دوسرا اسلام آباد میں ہوتا تھا کہ افغان جنگ کا جاری رہنا ان کے لیے ایک سود مند کاروبار تھا کہ کابل سے ملی کلشنکوف پشاور میں 60 سے 70 ہزار میں فروخت ہوتی تھی تو مجاہدین کی مدد کرنے پہ اسلام آباد سے مرات اور رقم پاتے۔ جب پانچوں گی میں تھیں تو اس وقت القاعدہ اخوان و ازبک کو بخیر راغلے یعنی ازبک و عرب جب وزیرستان میں آباد ہو مقامی لوگوں پر اپنا ظلمانہ حکم نافذ کر رہے تھے، نجی جیلوں اور تشدد خانوں میں غریب قبائلیوں کو مار رہے تھے تو اس کے خلاف آواز بلند تو کسی نے نہیں کی تھی، تو منظور صاحب افغانستان سے کافر روسی فوج کے انخلاء کے بعد جبکہ جہاد کا کوئی سبب بھی نہیں رہا تھا، مگر آپ کے بزرگوں نے ہی ان دہشت گردوں کو اپنے علاقوں میں بسایا تھا، نہ کہ کسی پنجابی فوج نے۔ سچ تو یہ ہے کہ روسی فوج کے انخلاء کے بعد افغان مجاہدین اور رہنما و مختلف نام نہاد جہادی تنظیموں نے اپنی ضرورت کے تحت عرب کے خوارج کو عرب افغان کا لقب دے نہ صرف یہاں آباد کیا بلکہ ان کی شادیاں کیں، اور پھر بہت عجیب لگتا ہے کہ منظور یا اورنگزیب زلمے جیسے لوگ وہی پرانے خلقی پرچمیوں کی بولی بولتے ہوئے فٹ سے فوج یا پنجابیوں کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں سے افغانستان تباہی کے دہانے پر آیا اس سور انقلاب کو لانے والے پختیاوال پشتون افغانستان میں
روسی فوج کو دعوت دینے والے، افغان جہاد کا نعرہ لگا، خانہ جنگی کا آغاز کرنے والے خود افغان امان اللہ، داؤد نور ترکئی، ببرک کارمل، امین نجیب کو کافر کہنے والے خود افغان، اسامہ بن لادن کو جہادی قرار دے افغانستان میں بسانے والے خود افغان، طالبان کو ہر شہر و قریہ میں خوش آمدید کہنے والے افغان، مگر سننے میں یہی آتا ہے کہ افغانستان میں امن کے دشمن افغانوں کے ازلی دشمن پنجابی فوج ہی ہے۔ بے شک 40 سالوں سے جاری جنگ کا اصل متحرک خود افغان ہی ہیں، اور ہر جنگ میں جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ جنگی زون کے قرب و جوار میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اگر وزیرستان، باجوڑ وغیرہ جن کی جغرافیائی حدود جنگ زدہ ملک افغانستان سے ملتی ہے تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ یہاں کے باشندے کراچی یا لاہور کی نسبت زیادہ متاثر ہوں گے۔ پاکستان کی تشکیل کے وقت پنجاب جو پاک و ہند کی سرحد تھا، فسادات میں 10-12 لاکھ ہلاکتیں ہوئی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں لاہور پر بمباری ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جنگی زون کے قریب تھا یہ شہر۔ اب جغرافیائی تقسیم میں کسی فوج یا قوم کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اور پھر اگر دہشت گرد برقع پہن خود کش حملوں سے فوجیوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں تو چیک پوسٹ پر تعین سپاہی چاہے پنجابی ہو یا پشتون، وہ تو ہر کسی پہ شک کرے گا کہ شاید فلاں برقعے میں کوئی دہشت گرد نہ ہو۔ منظور افغان کو احتجاج شروع کرنے سے قبل یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ وزیرستان میں جب طالبان راج تھا تو سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر فوج کی آمد کے بعد سب خراب ہو گیا، تو اس لیے وہ پشتون لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ منظور صاحب کا یہ کہنا کہ مین سٹریم میڈیا نے پشتون لانگ مارچ کو کوریج نہیں دی جبکہ خادم حسین کے دھرنے کے مسلسل کوریج دی گئی، بالکل بے بنیاد ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اول یہ کہ خادم حسین کے دھرنے کا مقصد تحفظ ناموس رسالت کے انتہائی مقدس اور حساس مسئلے پر تھا، جس کو کسی بھی صورت پشتون لانگ مارچ یا دھرنے سے موازنہ کرنا ہرگز درست نہیں۔ اور منظور صاحب کی اطلاع کے لیے کہ خادم حسین کے دھرنے میں ریاستی دہشت گردی سے تو 40 افراد شہید بھی ہوئے، اس لیے موازنہ مت کریں۔ اس دھرنے کی کوریج مین سٹریم میڈیا پر ہرگز نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ ہوتی رہی۔ البتہ ممتاز قادری کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازے تک کی میڈیا نے کوئی کوریج نہیں کی تھی، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے شکوے شکایت حقائق کی بنیاد پر کیا کریں، خواہ مخواہ کچی بات مت کریں۔ پشتون لانگ مارچ میں شامل افراد کی باڈی لینگویج، بیانات، حرکات و سکنات اس پشتون قوم پرست ٹولے کے عین مشابہ ہے جو تاریخی طور پر افغان و بھارت کی آشیرواد سے کبھی آزاد پشتونستان تو کبھی پختون زلمے کی شکل میں نمودار ہوتا رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس غفار خان کی سوچ و فکر کو لے کر نکلے ہیں جس غفار خان نے کانگریس نوازی میں پشتون قوم کا فائدہ کرنے کی بجائے ہمیشہ نقصان ہی کیا۔ پاکستان اور افغانستان میں بسنے والے پشتون قوم کی بہتری، امن و سلامتی، ترقی و ہم آہنگی کا راز دونوں ملکوں میں دوستی کروا کر ایک دوسرے کے قریب لانا تھا، مگر خان صاحب کی منفی پالیسیوں اور جیو پولیٹیکل اور تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ یہ تک نہ جان سکے کہ غلامی کے وقت سے ہی ہند کے مسلمان افغانوں کو اپنا بھائی جانتے رہے ہیں، اور ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمانان ہند کو افغانوں سے بہت سی توقعات بھی تھیں۔ اگر کل کے بر صغیر میں اکثریت ہندوں نے مسلمانوں پہ کوئی جارحیت کی تو افغان مدد سے وہ ہندو یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کو اس خوش فہمی پہ ندامت ہی ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد افغانوں نے مسلمانوں کی بجائے ہندو بنیے سے دوستی کی، اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان رکھا گیا کہ نام پاکستان کے اردو حروف ترتیب پہ سے پنجاب الف کی نسبت سے افغانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بننے جا رہا ہے
جو افغانستان کی خود مختار ریاست کو اپنے اندر ضم کر کے افغانستان کو پنجابیوں کا غلام بنا دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ پروپوگنڈا غفار خان اور گاندھی کے ذہن کی پیداوار تھا، مگر بدقسمتی سے افغانوں نے اس بونڈے پروپوگنڈے کو سچ سمجھا اور یہ بھی نہ سوچا کہ بھارت کی صورت میں ایک بڑے دشمن کے ہوتے ہوئے پاکستان کیسے افغانستان جیسی ایک قدیم ریاست جس کے پاس جرمن اور ترکی کی تربیت یافتہ فوج اور حربی وسائل پاکستان سے زیادہ تھے کہ ایک نو آزاد کم وسائل انتہائی غریب پاکستان اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لے گا۔ مگر مشرق گاندھی اور پرتشدد نظریہ اسلام دیوبند کا حامی سرحدی گاندھی اپنے پروپوگنڈے میں ایسے کامیاب ہوئے کہ 70 سال ہونے کو آئے، مگر افغان آج بھی اس غیر منطقی غیر حقیقی تاثر کو سچ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ افغانستان کو عسکری طور پر اتنا کمزور کر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان آسانی سے اس پہ قبضہ کر لے۔ 90 کی دہائی میں افغان آپس میں لڑتے ہوئے اس قدر تباہ و برباد ہو چکے تھے کہ ان کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی بیرونی حملے کا مقابلہ کر سکتا، اور اگر واقعی پاکستان افغانستان پہ فوج کشی کر کے اس کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتا تو 90 کی دہائی میں ہی یہ کام کر لیا جاتا۔ مگر کیا کیا جائے کہ جہاں کہیں پاکستان کی بات آئے تو ہر اس نقطے کو سچ مان لیں گے جس سے یہ ثابت کر پائیں کہ پاکستان ہی دشمن ہے اور سب خرابیوں کی جڑ ہے، خواہ زمینی حقیقت ان کے دعووں سے کسی بھی منطقی اور تاریخی پہلو سے مطابقت بھی نہ رکھتی ہو۔ بہرحال جس افغانستان پر پاکستان کے مسلمان مان و فخر کرتے تھے، اس ہی پاکستان کی مخالفت افغانوں نے شروع کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاک افغان سرحد کا دورہ کیا تو برطانوی دور کی بنی چوکیوں کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ فقط یک طرفہ کا پیار تھا کہ افغان ہرگز بھائی چارے کے موڈ میں نہ کل تھے، نہ آج ہیں اور نہ ہی آنے وقتوں میں ہوں گے۔ کبھی یہ پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، مگر یہ حرف آخر ہے کہ تا قیامت افغان پاکستان کے دوست نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ افغانوں کی پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فقط و فقط تعصب، حقارت و حسد کی وجہ سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ رٹ لگانا چھوڑ دینی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانوں کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ جیلم و ملتان تک کی سرزمین افغانستان کی ہے اور ہم ایک نہ ایک دن اپنی سرزمین دال خور سیاہ رنگ پاکستانیوں سے ضرور چھین لیں گے۔ مگر اس کھلے دعوے کے بعد بھی الٹا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے، اسی لیے افغان پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب افغانوں کے کس دعوے کو مانا جائے؟ اب جب ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد ایک ریاست پاکستان بنا ہی لی ہے تو افغانوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ دفاعی اعتبار سے وہ زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں کہ اس ہند سے افغانستان کی سرحد ہی ختم ہو گئی ہے جو محمود غزنوی تھا۔ ابدالی افغان و ہند جنگوں کا معاذ بنتا رہا ہے، مگر نہ تو امور سیاست پہ دسترس اور نہ ہی مذہبی ذمہ داری سے آگاہی رکھنے والے نادان افغان حکمرانوں نے پاکستان سے دوستی کی بجائے دشمنی کو ترجیح دی۔ قائد اعظم یا لیاقت علی خان کی بجائے ہندو نواز پاکستان فوبیا کے شکار غفار خان سے نزدیک ہو کر قوم پرستی کی ایسی سیاست شروع کی جو خود افغانستان کی تقسیم کا باعث بن چکی ہوئی ہے۔ اللہ اچھے انسانوں سے بہتر کام
کرواتا ہے۔ محمد علی جناح سے پاکستان بنوانے کا کام لیا، بھٹو سے قادیانی فتنے کو ختم کروایا، مغربی پاکستان کو پھر سے ایک طاقت بنانے کا کام لیا، اسی لیے رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ غفار خان پاکستان اور افغانستان میں دوستی کا ذریعہ بن سکتا تھا کہ ہمارے دین میں اس انسان کا بڑا رتبہ ہوتا ہے جو ناراض مسلمانوں کو دوست بنا دے، چاہے اس کے لیے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ مگر جس رب نے خان صاحب کو بنایا تھا وہی جانتا تھا کہ کار خیر کے لیے ایک اچھا انسان ہونا لازم ہوتا ہے۔ ہمارے خطے کی تاریخ بدل جاتی کہ 50 کی دہائی کے وسط میں حکومت پاکستان نے افغان حکومت کو دونوں ممالک کی فیڈریشن بنانے کی تجویز دی تھی کہ فیڈریشن کی صورت میں پاکستان بھارت اور افغانستان روس کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا۔ پاکستان افغانستان اور ایران تک ایک بڑا مضبوط بلاک بن جاتا۔ پاک افغان فیڈریشن بنانے کے لیے سکندر مرزا اور سہروردی نے کابل کے دورے بھی کیے۔ ترکی اور امریکہ کی ثالثی میں ایک ایسا معاہدہ ہونے جا رہا تھا کہ پاکستان نے افغان بادشاہ ظاہر شاہ کو پاک افغان فیڈریشن کا آئینی سربراہ کے طور پر قبول بھی کر لیا تھا۔ پاک افغان فیڈریشن ہونے کی صورت میں پہلے مرحلے میں قندھار اور کابل تک ریلوے لائن امریکی سرمایہ سے بنائی جانی تھی اور دیگر مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر کام ہونا تھا۔ سردار داؤد اس سلسلے میں پاکستان آیا اور کراچی شپ یارڈ کے معائنے کے لیے گیا، جہاں اس فیڈریشن کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کسی نامعلوم سمت سے سردار داؤد پر گولی چلی، جو اس کو تو نہ لگی مگر سردار داؤد فوری طور پر واپس کابل چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ پاک افغان فیڈریشن کا بڑا مخالف بھارت تھا اور فیڈریشن کو کسی بھی صورت میں ناکام بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، جو اس نے کیا۔ اگر سردار داؤد اس حملے میں مارا جاتا تو پاک افغان جنگ ہو جاتی اور اس صورت میں بھارت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا تھا۔ بہرحال اس مرحلے پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑی غلطی کی کہ غفار خان کو جیل سے رہا کر کابل بھیج دیا تاکہ وہ افغان حکومت کو فیڈریشن پر راضی کرے، مگر غفار خان نے افغانوں کو فیڈریشن پر راضی کرنے کی بجائے افغانوں کو پاکستان سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اگر غفار خان ایک زیرک سیاستدان یا حقیقت میں پشتون قوم کا خیر خواہ ہوتا تو پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے ایک پل بن کر دو مسلمان ممالک میں دوستی کروا دین اسلام کا تقاضا بھی پورا کرتا۔ دوسرا، اس سے دونوں ممالک میں بسنے والے پشتونوں کا ہی فائدہ ہوتا، مگر لگتا ہے کہ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ لمبے آدمی کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ غفار خاندان کی سیاسی سوچ کا سب سے زیادہ نقصان پشتون قوم کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے کہ پاک افغان دوستی کی صورت میں پشتون قوم کی خوشحالی اور ترقی اور دونوں ممالک میں کشیدگی پختون قوم کے تاریخی دشمن بھارت کے فائدے میں جاتی ہے۔ آج کی نئی نسل جو غفار خان کی سوچ کو لے کر میدان میں اتری ہے، پہلے وہ اپنی قوم کو ثابت تو کریں کہ غفار خان کی سیاست سے آج تک پشتونوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے نہ تو فائدہ ہوا اور نہ ہی یہ لوگ ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر پشتون قوم کو مزید نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ منظور پشتین اور اورنگزیب زلمے جیسے نوجوانوں کو اپنی قوم پر ہونے والی دہشت گردی کا احساس بھی ہوگا، مگر ان افراد کو پہلے یہ تو تعین کرنا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ پشتون خطے میں دہشت گردی کیوں اور کون کر رہا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ افغانستان کی داخلی جنگوں کا سب سے زیادہ اثر خیبر پختونخوا میں ہوا۔ وجہ یہ کہ جغرافیائی تعلق ہے، اور یاد رہے کہ پشتون قوم دہشت گردی کا نشانہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے سردار داؤد، ڈاکٹر نجیب کرزئی اور غنی جیسے قوم پرست حکمرانوں کی افغان ایجنسیوں کی تائید و حمایت سے بن رہی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سردار داؤد کے زمانے میں خیبر پختونخوا میں جو بم دھماکے ہوتے رہے
ان میں شہید ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ پشتون ہی تھے۔ پھر کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ خلقی پرچمی ادوار میں سلسلہ وار بم کیمپین میں بھی ہلاکتیں پشتونوں کی ہی ہوئی؟ 1992 میں پشاور کے سکول کے بچوں کی بس کو اغوا کرنے میں افغانستان کا ہاتھ، اور تو اور پشاور کے سکول بچوں پہ بدترین دہشت گردی تک میں تمام منصوبہ بندی و مدد میں وہی افغان عناصر شامل ہیں جن کو آپ ہم قوم اور بھائی کا درجہ دیتے نہیں تھکتے۔ پاکستان بننے سے آج تک لاکھوں بے گناہ پاکستانی پشتون افغانوں کی پاکستان ٹیرر کیمپین سے شہید ہو چکے ہیں، مگر کوئی لانگ مارچ، کوئی احتجاج نہیں کیا گیا ان کے خلاف۔ کیوں؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ضیاء قادیانی کے دور میں بے شمار غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، مگر ایک طرف ضیاء اور چند جرنیلوں نے غداری کی تو دوسری طرف 5 ملین افغان اور گل بدین سیاہ مسعود خلقی پرچمی بھی خطے میں دہشت گردی لانے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جیسا کہ افغان باغی پاکستان میں موجود تھے، ان میں سے اکثر کا دینی رجحان اخوانی دیوبندی وہابی عقیدے پر تھا، اور خیبر پختونخوا میں بہت پہلے سے غفار خان جو گاندھی کے غیر اسلامی نظریہ عدم تشدد کا پیروکار بنا پھرتا تھا، مگر اپنا دینی مسلک تشدد کی تعلیم دینے والے دیوبندی کفر پر قائم کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں کئی سو دیوبندی مساجد تعمیر کروائیں، جس کی وجہ سے سادہ لو پشتونوں کو ان کے قدیمی سنی صوفی عقیدے سے کٹر وہابی نظریے پہ لایا گیا کہ بے شک دیوبند اور غفار خان ہندو نواز پاکستان مخالف تھے، قوم پرست، لاکھ پاک فوج و پنجابی یا عربوں کو خطے میں بنیاد پرستی لانے کا الزام دیں، مگر سچ یہ ہے کہ دیوبندی ازم کے پھیلاؤ کا یعنی دہشت گردی کی ماں دیوبند کو پشتونوں میں لانے کی ذمہ داری کانگریس نواز غفار خان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حاجی تورنگزئی جو پشتونوں میں ابتدائی دیوبندی تھا اور غفار خان کے ساتھ مل کر اس نے خیبر پختونخوا میں سینکڑوں دیوبندی مساجد مدرسے تعمیر کروا کر پٹھانوں کو تکفیری سوچ پہ مائل کر دیا۔ اسی طرح سے مولوی عبدالحق دیوبندی جس نے مدرسہ حقانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور جس مدرسے کو آج کل اس کا بیٹا سمیع الحق دیوبندی چلا رہا ہے، ان ہی افراد نے افغانستان سے آئے گل بدین، یونس خالص، مولوی نبی سیاف وغیرہ جیسے خوارج کے ساتھ مل کر جدید دور کی سلفی دہشت گردی کی ماں افغان جہاد نامی شو چلایا تھا، جس کی کوکھ سے طالبان و مولوی فضل اللہ مسعود وغیرہ نے جنم لیا، اور بہادر غیور امن پسند پشتونوں کی پہچان کو اب دیوبندی دہشت گردی سے کر دیا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے دیوبندی ہے۔ میں کسی منظور غفار خان اور اورنگزیب ظلمے سے زیادہ پشتون قوم کا خیر خواہ ہوں کہ ایک عظیم قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے بارہا کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ دیوبندی وہابی جماعت غیر اسلامی تبلیغی جماعت پانچ پیری جیسے شیطانوں سے اپنا دامن چھڑا کر رحمان بابا خوشحال خان خٹک جیسے قادریہ اور چشتیہ نقشبندیہ کا دامن تھامو تو پشتون قوم کا دشمن نہ پنجابی ہے، نہ تاجک، نہ ہزارہ، نہ فوج۔ جس قوم میں بھی وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی والے سرایت کر جائیں گے تو پھر دہشت گردی خود کا شملے و تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ز پختون ام کا نعرہ لگانا چھوڑو اور اس نعرے کو اپناؤ کہ ہم پشتون روایتی امن پسند صوفی مسلک کے پیروکار ہیں۔ اسی میں فلاح پاؤ گے کہ پشتون تو وہ عظیم قوم ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے پشتونوں میں بھیجے اسماعیل دہلوی کے وہابی عقائد جاننے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا۔ آج پھر سے وہابی عقائد کو پھیلانے والے جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی منافقین کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ آج حالت یہ ہے کہ نامور قوم پرست جو کبھی کمیونسٹ کی پہچان بھی رکھتے تھے مگر ان کو بھی دیوبندی کیمپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب جہاں وہابی دیوبندی اثر ہوگا وہاں سے نہ کبھی دہشت گردی ختم ہوگی نہ ہی امن آئے گا، مگر یہ بات منظور ظلم خٹک یا ان کے مشر اشرف
गनी को समझ नहीं आएगी। दहशत गर्दी से निजात का हल हरगिज कौम परस्ती के रुझानात को फरोग देना नहीं है कि माजी में भी सरदार दाऊद गफ्फार खान ने जो मनफी सियासत की थी, इसका मंतकी अंजाम आज दाश की सूरत में निकला कि दुनिया और आखिरत संवारना है तो उम्मत के तसव्वुर को उजागर करना होगा। इंसानी इक़दार की सरबुलंदी के लिए सूफीज़म को अपनाना होगा। सदियों इस खित्ते के बासियों ने सूफिया की तालीमात को अपनाया तो गजनी का उस्मान दाता लाहौरी बन गया, चिश्त का ख्वाजा अजमेरी बन गया। इस मुकाम पर रंग और नस्ल और लसान की शनाख्त मिट जाती है और इंसानियत का रंग गालब आ जाता है, जबकि इसके मुकाबल सरदार दाऊद ज़ाहिर शाह गफ्फार खान ने पश्तूनिस्तान का झंडा बुलंद किया तो सूफिया की धरती पाकिस्तान का तो कुछ ना बिगड़ा, मगर इससे अफगानिस्तान में नस्ली कशीदगी का ये आलम हो चुका है कि अफगानिस्तान तकसीम भी हो सकता है। आज़ाद पश्तूनिस्तान या कोई पश्तून कौम परस्ताना तहरीक चलाने की फिर से गलती दोहराने से अफगानिस्तान के कई टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिस बोंडे और नफरत और तासुब भरे तरीके से मंजूर पुश्तीन के फेसबुक सोशल मीडिया पर पंजाब को गालियां दे, वही पुराना रेडियो काबल याद आ रहा है जहां दिन भर पाकिस्तान और पंजाब को कोसा जाता था। तो जब बोली और अंदाज एक है तो मेरी नस्ल के लोग तो ज़रूर इस तहरीक को भी भारत और अफगान फंडेड करार दे सकते हैं। मंजूर और औरंगजेब ज़ल्म साहबान अपने पाँव पे कुलाड़ी ना मारो कि पंजाब को ख्वामखा दुश्मन करार देकर इस खित्ते में पश्तूनों को तनहा करने के मोरे मत बनो। याद रखो कि सुर्ख फौज के अलावा पश्तून मुखालफ मसूद के खिलाफ गुलबदीन और फिर कंधार के पश्तून तालिबान की तरफ से लड़ते हुए काबल पे दोबारा से पश्तून कब्जा करवाने में बहुत से देवबंदी जमाती पंजाबियों ने भी अपना खून दिया हुआ है। पंजाब के वहाबी नौजवानों को जहाद के नाम पर जमात गैर इस्लामी और मुनाफिकीन देवबंदियों ने हिकमत यार और तालिबान तोहफे में दिए थे कि हिकमत यार और तालिबान को भी इकरार करना पड़ा कि पंजाब के मुजाहिदीन की मदद के बगैर हम कामयाब ना होते। मंजूर साहब, तुम किन ख्वाबों में हो कि सरहद के दोनों जानब बसने वाले पश्तूनों को एक जिस्म व रूह करार देते हो, मगर जलालाबाद तक काबल और कंधार में आए रोज़ पाकिस्तान के पश्तूनों के साथ जो नारवा सलूक तुम्हारी रूह यानी अफगान पुलिस करती है, इससे यही मालूम होता है कि इनका जिस्म और रूह अमेरिका और भारत है। अल्लाह जाने पाकिस्तान में कितने लापता हैं, मगर अफगानिस्तान में बेशुमार पश्तून नौजवानों को गायब कर दिया गया हुआ है। बल्कि नजीब दौर में ही हर रोज़ कोई ना कोई कबायली खाद और कौमो कबाइल रियासत में अपने किसी लापता फ़र्द की तलबी की दरख्वास्त देने काबल के चक्कर लगाते देखा जाता था और अक्सर कबायली काबल में पनाह लेने वाले अहम लीडरों अजमल और अफरस्याब खटक वगैरह की शिकायत भी किया करते थे कि ये लोग हमारे लापता अफराद के बारे में अफगान हुकूमत को हमारी मदद करने का सवाल जवाब नहीं करते। ये साम्राज्यों का रिवाज दिया कौम परस्ताना तासुब ही था कि जिसके बायस एक सदी कबल पूरा इस्लामी खिता टूट कर बाल्कनाइज हो गया था। आज फिर से साम्राज्य ताकतें अपने एजेंटों के ज़रिए दहशत गर्दी के साथ कौम परस्ती और फ़िरका वारियत को आम कर रही हैं। अमेरिका जब से अफ़गानिस्तान में आया है तो एक तरफ तो दहशत गर्दी और दूसरी तरफ कौम परस्ती में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। अब ये तो अफ़गानों पे मुनहसर है कि वो उस अमेरिका से अमन की तवक्का रखें जिसने सारी दुनिया में जंग व जदल, दहशत गर्दी, फ़रेबकारी, एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल किया हुआ है और ख़ास तौर पर दाश, तालिबान, अलकायदा नेटवर्क बनाने में अमेरिका का ही हाथ है। लिहाजा कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अमरीकी मुफादात की रखवाली करने वाले इन वहाबी दहशतगर्द टोलों के ख़िलाफ़ कोई हकीकी वॉर ऑन टेरर शुरू कर सकता है। सबको मालूम है कि जब तक तालिबान और दाश अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं तब तक अमेरिका का वहां से इनखला भी नहीं होगा। अगर तालिबान आज अफ़गान हुकूमत के साथ अमन मुआहदा कर लें तो अमरीकी फ़ौज का वहां रहने का जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा, मगर तालिबान और अमरीकी
یہی ملی بھگت ہے کہ طالبان امن قبول نہیں کریں گے اور امریکہ کو وار آن ٹیرر کے بہانے وہاں رہنے کا جواز ملتا رہے گا۔ افغان حکمران امریکہ کی موجودگی کو اپنے اقتدار کی کنجی جانتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ امریکی فوج کی موجودگی اس کے ہمسایہ چین، روس، ایران، پاکستان کے لیے خطرہ ہے یا افغان عوام کی ہلاکتوں کی پرواہ ہے انہیں۔ ہاں، البتہ وہ امریکہ سے یہ آس ضرور لگائے ہوئے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر کوئی کاری ضرب لگائے گا، یعنی یہ افغانوں کی پاکستان سے دشمنی کی انتہا ہے۔ چند دن پہلے غوث اعظم کی اولاد اسحاق گیلانی نے اس سچ کا برملا اظہار کر دیا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ بس اس کو سچ بیانی پر افغانوں کے شدید غضب و غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا معلوم کہ اس سے اس کی جان کو ہی کوئی خطرہ نہ درپیش ہو جائے، جبکہ گیلانی صاحب سے قبل بھی لطیف پدرم اور مغربی صحافی بھی یہی بات کر چکے ہوئے ہیں۔ افغان حکمران یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطے کی دو ایٹمی طاقتیں چین اور پاکستان بھارت کے افغانستان سے بڑھتے اثر کو اپنے لیے ضرور خطرہ سمجھتے ہیں، مگر افغان پاکستان دشمنی میں اس بھارت کے حلیف بن چکے ہوئے ہیں جو بھارت آج تک بیرونی حملہ آوروں سے اپنا دفاع تو کر نہیں سکا تو کیا افغانستان کا دفاع کر پائے گا۔ افغان اپنی ہند دوستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہند نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، ہمیں پیسہ دیا ہے، تو اول یہ کہ کیا ہند نے روس سے زیادہ افغانستان میں تعمیراتی کام کیے ہوئے ہیں؟ روس نے تو ایک حساب سے کھربوں ڈالر کی مدد کی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے تو افغان ہند سے پہلے روس سے دوستی کرتے۔ دوسرا یہ کہ بھارت کی افغانوں کو جو مدد ہے اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اگر افغان پاک دوستی ہو جائے اور افغانستان بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے تو ہندو بنیا ایک پیسہ بھی افغانوں کو نہیں دیں گے۔ تیسرا یہ کہ کیا دوستی کا معیار صرف مشرقوں کا پیسہ ہی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ بہرحال ہند افغان دوستی کی بنیاد پاکستان دشمنی ہے اور اس کے لیے کبھی بلوچ تو کبھی دیوبندیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان آزاد بلوچستان کا حامی بھی ہے اور بلوچوں کو پناہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ آزاد پشتونستان کی بھی بات کرتا ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ پشتونستان کا جو نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے اس میں بلوچستان کو بھی پشتونستان کے نقشے میں دکھایا جاتا ہے، اور اگر بلوچ اپنے آزاد بلوچستان کا نقشہ بناتے ہیں تو اس میں افغان اور ایران بلوچستان کو شامل ہی نہیں کرتے، یعنی مریوں نے بلوچستان آزاد کروانے سے قبل ہی نصف بلوچستان کو افغانستان اور ایران کے حوالے کر دیا۔ کاغذ کا پورا بلوچ نقشہ دکھانے کی جرات نہیں رکھتے مگر بنتے ہیں چے گویرا۔ بہرحال افغانستان اور بھارت کو بخوبی معلوم ہے کہ پاک افغان سرحد بار مکمل ہونے سے ایک تو پاکستانی مداخلت کے الزام کا جواز ختم ہو جائے گا، دوم یہ کہ ڈیورنڈ لائن کی حتمی حد بندی ہو جائے گی، تیسرا یہ کہ افغان سرزمین سے بھارتی افغان ایجنسیوں کے تربیت یافتہ دہشت گرد پاکستان داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بلوچ انسرجنسی کے سست ہونے اور بار کی تیز رفتار تکمیل کی صورت میں منظور پشتین صاحب اور ان جیسے دیگروں کو سردار داؤد خلقی پرچمی اشرف غنی کی زبان دے کر میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ کیا گل کھلائیں گے کہ ماضی میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے مشکلات ہی پیدا کی تھیں۔ افغان کمیونسٹوں کا ماننا تھا کہ افغان قوم تو بہت ماڈریٹ اور ترقی پسند تھی، مگر پاکستانیوں نے ان کو جہاد اور کٹر مذہبی بنا کر ہمارے شاندار انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان کی تشکیل سے بہت قبل افغانوں نے جہاد کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی بادشاہوں کو مار بگایا۔ حکمت یار ربانی مسعود نے پاکستان آنے سے قبل ہی 1973 میں سردار داؤد خان کو کمیونسٹ قرار دے کر اعلان جہاد کیا ہوا تھا، مگر افغان روایت کے ہر برائی کو پاکستان سے منسوب کرنا
سچ تو یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر جہادیزم افغانستان سے ہی پاکستان میں آیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کی در و دیوار پر بھارت کے خلاف جہاد کریں کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا، مگر افغانوں نے یہاں آتے ہی جہاد شروع کر دیا اور پاکستانی و افغانی وہابیہ نے پاکستان بھر کی دیواروں کو جہاد کی عبارت سے بھر دیا۔ عرب کوئی کشمیر کا جہاد کرنے نہیں آئے تھے، وہ بھی افغانوں کے لیے فساد کرنے آئے تھے۔ بہرحال کیا منظور اور ان جیسے دیگر افغان امیدوں پر پورا اتر پائیں گے کہ وہ پشتون قوم کو سی پیک ناکام بنانے، فوج کو بدنام، قبائلی شورش کو پھیلا سکیں گے؟ یہ دیکھنا باقی ہے، مگر میرا برسوں پہلے کا خدشہ کہ دہشت گردی کی کوکھ سے پشتون قوم پرستی جنم لے گی پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب تو یہودیوں نے بھی پشتونوں کی چاپلوسی کے لیے انہیں گم شدہ یہودی قبیلہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ یہودی اور پٹھان کی کوئی رگ ملتی نہیں، یہودی کنجوس تو پشتون مہمان نواز، یہودی سازشی تو پشتون جو دل میں وہی منہ میں، یہودی بزدل تو پشتون بہادر۔ مگر یہودیوں یاد رکھو کہ پشتون اپنی پہچان اسلام سے رکھتے ہیں، اسلام کے لیے لڑتے ہیں، اسلام کے لیے مرتے ہیں۔ ہمارے خطے کے امن و سلامتی کے لیے نہ تو قوم پرستوں، نہ ہی کمیونسٹوں، وہابیوں، مغربی جمہوریت یا لبرل سیکولر کارمند ثابت ہو سکتے ہیں، مگر صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان کے صوفی مسلک ان سب شیطانی قوتوں پہ غالب امن و خوشحالی لا سکتے ہیں۔ افغانستان میں جب کمیونسٹ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے فیضان، مجددی، نقشبندی اور قادریہ صوفی پیروکاروں کو شہید کیا۔ یہی کچھ وہابی طالبان نے کیا کہ شیطانی قوتیں جانتی ہیں کہ اسلام کے امن کے اصل نام لیوا صوفی ہی ہیں، بس امن لانا ہے تو پاکستان اور افغانستان میں صوفی ازم کی ریوائیول اور ایک مضبوط بلاک بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔